یا خواجہ میرے غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ امت کی اصلاح اور دین اسلام پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ولی تو پھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اور ہم اللہ کے ولی کے عرس بھی بناتے ہیں، اللہ کے ولی کے ہم عرس بھی بناتے ہیں، اور عرس اس طرح مناتے ہیں کہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم عرس مناتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی سلسلے میں، اسی عرس کے سلسلے میں ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ خیر سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سا پارہ، کون سی تلاوت آپ سنائیں گے؟ تو کون سا آج میں پارہ آپ ہے؟ کو 27ویں پارے میں سورہ رحمان کی تلاوت سناؤں۔ ماشاء اللہ، چلیں اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ پڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو منقبت بھی سنیں گے۔ کون سے منقبت سنا رہے ہیں آپ؟ گئے منگتے تمہارے خواجہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ میرے خواجہ پیا، 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 خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، 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 خیرات لینے آ گئے منگتے
تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ دے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مایوس جاتا جی لگے کوئی تمہارے در سے 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 غم کو بھی دیکھ حسنین کے غم کو بھی دیکھ حسنین کے غم کو بھی دیکھ حسنین کے سر کے اتارے خواجہ غم کو بھی دیکھ حسنین کے سر کے اتارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ نور برساتا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ نور یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ شرما گئے اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا 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 حسرت عبید قادری کو دید کی گئے مرشد 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 اللہ کعبے رخ اٹھا دے اللہ کعبے رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے
منگتے ہیں تمہارے خواجہ بھر کے بھیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ احد بھائی آپ ہمیں کلام بھی سناتے ہیں، منقبت بھی سناتے ہیں، آج آپ درود پاک کی فضیلت بھی سنائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچہ، ہمارے اس پروگرام میں منقبت بھی ہو گئی، تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی اور درود پاک کی فضیلت بھی ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں ہم احسان بھائی کی طرف جو ہمیں بیان سنائیں گے۔ تو آپ کس موضوع پہ بیان سنائیں گے آج ہمیں؟ حالات انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ولی اللہ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی، اپنی ہول لائف میں اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے گزاری، اس کی عبادت میں گزاری۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے اور تلاوت قرآن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں 2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، اور ہر ختم قرآن پر غیب سے آواز آتی تھی، یعنی غیب سے ندا آتی تھی، اے معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت اور تلاوت قرآن سے کیسی محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو روزانہ 2 مرتبہ 2 ٹائمز قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، اور ہم پورے مہینے بلکہ پورے سال میں ایک بار بھی قرآن کریم ختم نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مصیبتیں، آفتیں دور ہوتی ہیں۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرامین سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو
بے شک جو دل قرآن کریم کا حافظ ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ اللہ پاک ہمیں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احسان میں نے ہمیں بیان سنایا تو اس میں کیا آپ نے کچھ نوٹس پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے کہ قرآن پاک دن میں کتنی مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل کیا کرتے تھے؟ سارے 2 ٹائمز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ایک دن میں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 ملین یعنی 90 لاکھ لوگوں کو، نان مسلم لوگوں کو مسلمان کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، تو یہ آسان تو نہیں ہے نا، یہ آسان تو نہیں ہے۔ روزانہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، تو کیا کمال کی سیرت ہے۔ ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیں، اگر ہم اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، عبادت ریاست کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے احسان میں نے سنایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا حافظ ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، قرآن پاک میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ بڑھتے ہیں امیر سنت کے پیکج کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خواجہ غریب نواز، اچھے کی صحبت اچھے کاموں سے بہتر اور برے کی صحبت برے کاموں سے بدتر ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج 1446 ہجری کے رجب شریف کی 6ٹھی رات ہے اور حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عرس کی رات ہے آج۔ الحمدللہ یہاں ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، آپ نے بھی نیاز نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ خواجہ خواجگاں سید زاہداں زینت عارفاں مرشد ناقصاں ہم پہ ہوں مہربان غریب نواز صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، کل رات تو گزر چکی، آج بڑا دن بھی ہے، بڑا دن بھی کہتے ہیں، 6ٹھی شریف کا بڑا دن بھی ہے آج، تو آج بھی سال ثواب کر سکتے ہیں، لنگر و نیاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اتنی بڑی نیاز نہیں کر سکتے تو آپ جو گھر میں کھانا بنائے اس پہ فاتحہ کر لیں، اور کوئی بڑے قاری صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہے تو بلا سکتے ہیں، لیکن آپ خود بھی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں ہوں غلام حد اتاری اور میں ہوں احمد یان اتاری، ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے۔ ہم آج من کے باتیں خواجہ غریب نواز سنائیں گے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ خود بھی یہ شعر سنائے نا۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے
سو کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے سبحان اللہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے پناہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حریم فاطمہ ہے، بٹھاندر آئماٹا منڈل تھانی۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ اٹھا کر ڈال دو ٹوٹنا، ہاتھ اٹھا کر ڈال دو ٹوٹنا۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ سیدھانی غریب نواز جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ویسے وقار انکل آپ کی کال سنتے ہیں لیکن آج وقار انکل یہاں پر نہیں ہیں۔ جی ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد معاذ اتاری ہے، میں گمبر سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج خواجہ غریب نواز کی منقبت سناؤں گا۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات میری زندگی کا سوال ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جنہوں نے کال کی ان سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ ہمارے ساتھ انوار بھائی موجود ہے، وہ درس میں ہمیں کچھ سنائیں گے، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درس۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ انوار بھائی آپ درس تو سنائیں گے، کن کے بارے میں سنائیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ چلے سنائیں پھر آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دینی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سفر فرمایا، اور ان عظیم ہستیوں کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ اللہ کریم کے جن نیک بندوں نے اصلاح امت اور اشاعت اسلام یعنی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان میں ایک بڑا نام حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت سید معین الدین حسن سندری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری یعنی 537 ہجری کو سیستان یعنی موجودہ ایران کے علاقہ سنجر میں ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
روزے مبارک پر حاضر تھے تو انہیں یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنہیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا، اتنی بڑی سعادت کا سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہند کا سفر فرمایا تاکہ وہاں دین اسلام کی تعلیمات کو مزید اور پھیلایا جائے۔ سبحان اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جب دلی سے اجمیر شریف کا سفر فرمایا تو اس سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو دین اسلام میں داخل فرمایا۔ کتنے لاکھ لوگوں کو؟ 90 لاکھ۔ سبحان اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 سال یعنی 81 ایئرز علم دین حاصل کرنے اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزارے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 رجب المرجب 633 یعنی 633 ہجری کو ہوا۔ خوش نصیب مسلمان ہر سال 6 رجب المرجب کو چھٹی شریف کے نام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے اور اصال ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی دین کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے جذبے کے ساتھ چھٹی شریف کو مدنی چینل کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام کرتی ہے۔ رجب شریف کے پہلے 6 دنوں میں روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں ملک و بیرون ملک مدنی مذاکرے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہو کر دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کریم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے والا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انوار بھائی نے بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے، کون بتائے گا؟ جی احد بھائی۔ سید حسن سید حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی، کوئی بتائے گا؟ ولادت اور بھی آپ بتائیں گے؟ چلے بتائیں۔ 537 ہجری۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا، یہ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں، مائک میں۔ 6 رجب کو۔ 6 رجب، آگے ہجری کون سا تھا، ہجری تاریخ کون سی تھی؟ ماشاء اللہ بھائی، آپ نے تو بہت اچھے انداز میں سنا ہے، جی بتائیں۔ 6 رجب المرجب 633 ہجری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال، اپنی زندگی کے کتنے سال علم دین حاصل کرنے میں اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزارے، یہ کوئی بتائے گا؟ یہ تو اتنا آسان ہے، جی بتائیں۔ 81 سال۔ 81 ایئرس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک پیکج کی طرف جس کا نام ہے آئے اجمیر شریف چلیں۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ دن رات آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے آپ کے مزار شریف پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ اور بچوں، آج میں آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے بارے میں کچھ معلوماتی باتیں شیئر کرنے والا ہوں۔ پیارے بچوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ مختلف بادشاہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی تعمیر میں اپنا حصہ ملایا۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی خوبصورتی کے کیا کہنے ہیں۔ آپ کے مزار شریف کا رنگ سفید ہے، دن ہو یا رات آپ کا مزار شریف ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے چاروں طرف مسجدیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک مسجد کا نام اولیاء مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ خواجہ صاحب اس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی 3 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد کا نام شاہ جہانی مسجد ہے، ایک مسجد کا نام سندلی مسجد ہے اور ایک مسجد کا نام اکبری مسجد ہے۔ ان مسجدوں کے درمیان خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جگمگاتا اور نور برساتا مزار شریف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں ایک چلہ گاہ بھی ہے جس کا نام چلہ گاہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور بچوں، یہ وہ مشہور جگہ ہے جہاں پاکستان کے مشہور بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں 2 دیگیں ہیں، ایک بڑی دیگ ہے اور ایک اس سے چھوٹی دیگ ہے۔ بڑی دیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دیگ ہے۔ اس میں تقریباً 120 من یعنی 5000 کلوگرام کھانا نیاز کے طور پر پکایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ہر وقت رونق سجی ہوتی ہے، منگتے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شروع ہوتا ہے تو اس وقت مزار شریف پر آنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ محفل نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے عرس کے دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سن کر دین کی باتیں بھی سیکھ کر جاتے ہیں۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی۔ غلام منتہا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے ہم۔ اس میں اس طرح ہوگا کہ کچھ الفاظ ہم کہیں گے، یعنی کہ گناہ مت کریں۔ ایک جملہ ہے نا، گناہ مت کریں۔ اگر یہ کہیں گے غلام منتہا بھائی، تو آپ میں سے کوئی ایک بچہ آئے گا، تو یہاں پہ الفابیٹ لگے ہوئے ہیں کہ الف بے پہ یہ سب لگا یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پر پن اپ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ جا میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ جی غلام منتہا بھائی، آپ سے عرض کرنی تھی کہ ہم آپ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق کچھ باتیں بھی سنیں گے۔ یہ ایکٹیویٹی اس طرح ہے کہ آپ کہیں گے گناہ مت کریں، تو بچہ آ کے نا لگائے گا پورا الفابیٹ سے، اسے پن اپ کر کے یہ پورا ایک جملہ ہو جائے گا نا۔ تو یہ آپ رکھیں، ہم بچے کو بلاتے ہیں کسی بچے کو۔ تو ٹیم اے سے پہلے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں، مائک یہاں رکھ دیں۔ جی، پہلا جملہ ہے نماز قائم کریں۔ 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 وہاں سے سٹارٹ کریں آپ، چلیں ٹھیک ہے، یہیں سے تھوڑا اگر اوپر سے آپ لے لیں گے تو جو دوسرے بچے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چلیں شاباش۔ نون قائم کریں، ٹھیک ہے۔ جی نون میم، یہ پہلے آپ پورا لکھیں گے نماز، پھر قائم کریں، نون میم
الف نون میم الف نون میم الف. اس کے بعد کیا آئے گا؟ زے. کیا بن گیا؟ نون میم الف زے. نماز. ماشاء اللہ. اب آپ نے کرنا ہے قائم کریں. نماز مکمل ہوا، اب قائم کریں. نون میم الف سے نماز. نماز. قائم کریں. شاباش. نماز قائم کریں. نون میم الف سے نماز. قاف الف. قاف الف. ایک چیز مس ہے اس میں، دیکھیے گا. ایک حرف مس ہے، ایک ورڈ مس ہے. دیکھیے گا دوبارہ سے. آپ کے ہاتھ میں آیا بھی تھا لیکن آپ نے رکھ دیا ہے. جی دوبارہ سے کوشش کریں. قائم کریں. قائم. نماز آپ نے لکھ لیا ہے، آگے قائم. ٹھیک ہے، شاباش. نون میم الف سے نماز. یہ حمزہ کے ساتھ یا. ٹھیک. ہاں اب اگر یہاں ہاتھ ہی رکھیں گے نا تو یہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. نماز قائم کریں. جی ہاں نماز قائم قائم کریں. کریں. اب آپ نے لکھنا ہے قاف رے یہ. قاف رے یہ نون. کیا بن گیا؟ یہ مائک مائک لے مائک. کیا بن گیا؟ نماز قائم کرے. ماشاء اللہ. جی غلام منتقا بھائی. جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. آپ نے بہت اچھے انداز سے سارے الفابیٹ کو جوڑ کر اور پورا جملہ بنایا. جملہ کیا ہے؟ نماز قائم کریں. جی تو نماز قائم کریں. نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلا جملہ ہے ہمیشہ سچ بولیں. ٹیم بی سے. جی ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. آ جائیں. جی ان کے لیے کیا سینٹینس ہے؟ ہمیشہ سچ بولیں. ہمیشہ سچ بولیں. جی ہاں ہمیشہ سچ بولیں. ہمیشہ سچ بولیں. ہمیشہ سچ بولیں. کیا ہوا؟ نہیں مل رہا کیا؟ ہمیشہ سچ بولیں. جی الفابیٹ اسی میں موجود ہے، آپ کو مل جائے گا. آپ تلاش کریں. آپ کے ہاتھ میں آیا بھی تھا لیکن آپ نے مس کر دیا ہے. تو اتنی تاخیر ہو رہی ہے تو ہم تو پھر کاؤنٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ایسا کر لیتے ہیں. چلے بھائی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ ٹیم اے کو بھی ہم نے کافی ٹائم. ایک الفابیٹ بھی ان کو نہیں ملا ہے نا. جی چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 10 9 9 7 6 5 4 3 2 1 0. اور آپ کو نہیں ملا. آپ تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آپ کوئی اور آ جائیں. جی آپ آ جائیں. آپ آ جائیں. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. جملہ ہے ہمیشہ سچ بولیں.
اگر آپ کو بھی نہیں ملا اتنے جلدی تو جی جی شاباش شاباش، ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک ہے۔ ڈھونڈ لیا ہے، تلاش کر لیا ہے، ماشاء اللہ۔ کچھ کورس کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں غلام منتقا ہوئی؟ بالکل بالکل، آپ شامل۔ میرا نام کنچل مانا، میں 3 سال کی ہوں، میں گنبد میں آج کو کلام سناؤں گی۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرات۔ پروگرام میں گول کیجیے، نیکسٹ۔ میرا نام محمد معاذ اتاری ہے، میں گمبٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج خواجہ غریب نواز کی منقبت سناؤں گا۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات میری زندگی کا سوال ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے پروگرام میں کال کی، آپ سے پن اپ نہیں ہو رہا تو پن میں لگا دوں۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جی یا ہمیشہ سچ بولیں۔ ہمیشہ سچ بولیں؟ ہمیشہ سچ بولیں۔ آپ مجھے الفابیٹ ڈھونڈ کے دیں، میں پن اپ کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ تو جلدی اس کو یوں کر لیں تاکہ جلدی مل جائے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اب ڈھونڈیں۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ جی آپ نے اب تلاش کرنا ہے میم، جی میم تلاش کیجئے۔ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ہم ان کو ہنٹ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ میم ڈھونڈیں، میم۔ ہمیشہ سچ بولیں۔ اب تو کافی ٹائم ہو گیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لیتے ہیں۔ جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تشریف رکھیں۔ اور یہ ایکٹیویٹی ہماری مکمل ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سوال علم کی چابی ہے۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ جی سوال علم کی چابی ہے۔ ٹیم اے سے بھی سوالات ہوں گے، ٹیم بی سے بھی سوالات ہوں گے۔ تو ٹیم اے ریڈی ہے؟ ٹیم اے ریڈی ہے؟ جی۔ اور ٹیم بی؟ چلیں، ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں۔ جی حسن سنجری۔ جی حسن سنجری۔ حسن سنجری جی رحمۃ اللہ تعالی۔ جی آپ کیا کہتے ہیں برابر والے؟ بھلے بیٹ کی جواب بتائیں، مائک دیتے ہیں۔ حسن سنجری۔ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی۔ جی آپ کیا کہتے ہیں برابر؟ حسن سنجری۔ جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا نام حسن ہے، ان کا جواب درست درست ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم کی سوال ہے آپ سے، آپ رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ ہم نے درس میں بھی سنا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ احسان بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ان کی؟ جی ایران میں ہوئی۔ ایران؟ جی برابر؟ ایران میں بھی۔ ایران میں ہوئی؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایران میں۔ ایران میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایران میں ہوئی۔ جی سنجر، یہ ایران کہلاتا ہے۔ آپ کا جواب درست درست ہے۔ تو پیارے بچے سبحان اللہ کہیں گے نا، سارے مل کے کہیں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ٹیم اے سے سوال ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی کو سلطان الہند کیوں کہتے ہیں؟
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان الہند کیوں کہتے ہیں؟ انوار بھائی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان الہند کیوں کہتے ہیں؟ ہند نے تعلیم پھیلائی تھی. انوار بھائی آپ کو معلوم ہے؟ منتقا بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ، اس میں القابات کا سیگمنٹ ہوگا، تو اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے. آپ کو سلطان الہند، چلے میں جواب آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ کو سلطان الہند اس وجہ سے کہا جاتا ہے آپ ہند کے بادشاہ ہیں، ہند کے بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان الہند سلطان الہند کہا جاتا ہے. تو ٹیم اے تو جواب نہیں دے سکی. ٹیم بی سے سوال ہے آپ، غریب نواز کا کیا معنی ہے؟ غریب نواز کا کیا معنی ہے؟ جی آپ بتائیں. جی غریبوں کو نوازنے والا. جی ہاں، غریبوں کو نوازنے والے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ کہیں گے نا سارے مل کے؟ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم اے سوال ہے آپ سے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ ٹیم بی آپ کو معلوم ہے؟ ٹیم بی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی. کیا نام ہے؟ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی. ٹیم بی سے اب سوال ہے، کس کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہند تشریف لائے؟ کس کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہند تشریف لائے؟ احسان بھائی آپ بتائیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہند تشریف لائے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہند تشریف لائے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے دو سوالوں کے جواب نہیں دے سکی. اب سوال ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے کتنے سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی؟ جی جلدی سے. 80 سال. 80 سال. جی وہاں مائک دیں. 80 سال. 80 سال. جی 20 سال. 20 سال. ٹیم بی کیا کہتی ہے؟ 40 سال. 40 سال. جی 20 سال والے کتنے ہیں؟ 20 سال والے ایک ہی ہیں. جی ہاں جواب ہے 20 سال. تو ان کا جواب درست ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ درست مان لیے. مان لیں. چلیں ان کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے سوال ہے. ماشاءاللہ. ایک اندازے کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ ایک اندازے کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ 90 لاکھ. جی ہاں تقریباً 90 لاکھ. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم میں سوال ہے آپ سے، خواجہ کی کیا میننگ ہے؟ جی سرداروں کا سردار. سرداروں کا سردار. جی سرداروں کا سردار. سرداروں کا سردار. ٹیم بھی کیا کہتی ہے؟ بادشاہ. بادشاہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ کے میننگ ہے سردار. کیا میننگ ہے؟ سردار. اس طرح آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، آپ رحمۃ اللہ تعالی روزانہ کتنی بار قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے؟ سارا مل کے بتا دیں. 2 مرتبہ. 2 بار. ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے القابات. خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ. جی تو پیارے بچوں کڈس مندر کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں اس طرح ہوگا کہ غلام منتقا بھائی ایک لقب کہیں گے، آپ کو اس کا میننگ بتانا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہوگا ٹیم اے اور ٹیم بی سے ہوگا، لیکن ریپڈ فائر کی طرح ہوگا، جلدی جلدی سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے سے کون سا لقب پوچھیں گے؟ کس لقب کا میننگ پوچھیں گے آپ؟ جی ٹیم اے خواجہ خواجگان کا مطلب بتائیے گا. ہاتھ اٹھائیں، جو ہاتھ اٹھائے گا ان سے پوچھ لیں. سرداروں کا سردار. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے کہ آپ
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس لقب کے بارے میں بتائیے کہ سراج الاولیاء کا کیا مطلب ہے؟ سراج الاولیاء احسان میں چلیں آپ بتا دیں مائک. اولیاء کا سردار. سراج الاولیاء جی اولیاء کا سردار. جی کوئی اور بتائیں. اولیاء کا سردار یہ ٹھیک نہیں رہے گا. سراج الاولیاء ولی کا سردار. ولیوں کا چراغ ٹھیک ہے. چلیں ٹیم اے سے سوال کرتے ہیں. جی ٹیم اے آپ بتائیے غریب نواز کا کیا مطلب ہے؟ جی انوار بھائی. غریبوں کو نوازنے والا. غریبوں کو نوازنے والے یعنی غریبوں کا خیال رکھنے والے. جی ٹیم بی. بھائی یہ جو غریبوں کو نوازنے والے اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیا سوٹ پہن کر عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. تو آپ نے ایک غریب کو دیکھا جو نابینا تھا اور اس نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے تو وہ نا اداس تھا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہ گھر تشریف لائے اور جو اپنا نیا لباس تھا اسے اتارا اور دوسرا لباس پہنا اور اس غریب کو جا کے اپنا نیا لباس دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ہم نے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. جی ٹیم بی کی طرف پڑھتے ہیں. جی ٹیم بی سے سوال ہے معطل فقراء. جی اس کا کیا مطلب ہے بتائیے گا. معطل فقراء ٹیم بی کیا میرے خیال سے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. بالکل ریپڈ فائر ہے تو اس میں 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ٹیم اے اتنی اسپیڈ سے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے تو آپ بتاتے ہیں. جی بہت بھائی. فقیروں کو عطا کرنے والے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ٹیم اے سے یہ سوال ہوگا نا. جی فقیروں کو عطا کرنے والے. ٹیم اے سے سوال ہے معین الحق کا مطلب بتائیے. معین الحق. چلیں اب آپ کاؤنٹ ڈاؤن کریں. حق کا ساتھ دینے والا. حق کا ساتھ دینے والا. جی جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے معین الدین کا مطلب بتائیے گا. معین الدین آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دین کو زندہ کرنے والا. دین کو اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی قریب پہنچ گئے ہیں آپ. جو سردار ہوتا ہے نا وہ مدد بھی کرتا ہے. اب تک پہنچ جائیں. آپ پہنچ گئے. چلیں پھر آپ بتائیں. دین کی مدد کرنے والا. شاباش آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معین الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے مددگار. صحیح پیارے بچوں یہ سیگمنٹ تھا القابات. اب کچھ نعرے لگاتے ہیں تو آپ سب جواب دیں گے نا. کیا کہیں گے؟ غریب نواز غریب نواز. خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز. قبلہ عارفہ غریب نواز غریب نواز. سید زاہدہ غریب نواز غریب نواز. سیرت عارفہ غریب نواز غریب نواز. مرشد ناکسہ غریب نواز غریب نواز. رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز. ہادی گمراہاں غریب نواز غریب نواز. مصلح آسیاں غریب نواز غریب نواز. ہم یہ بے بساں غریب نواز غریب نواز. ہے کس کے بے کساں. غریب نواز غریب نواز. اے شہ صالحاں غریب نواز غریب نواز. ہم پہ ہو مہربان. غریب نواز غریب نواز. نواز غریب نواز. پیارے بچوں آپ بھی اصالہ ثواب کریں نیاز کریں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کا اصالہ ثواب کریں. بڑھتے ہیں منقبت کی طرف اور اسی سے ہمارا پروگرام مکمل بھی ہو جائے گا. جی ایک تو شعر منقبت کے. تیرا نام خواجہ معین الدین. تیرا نام خواجہ معین الدین. تو
रसूल पाक की यार घर में गदाए ख्वाजा चिश्त वो में गदाए ख्वाजा चिश्त वो मुझे इस गदाए पे नाज घर में गदाए ख्वाजा चिश्त वो मुझे इस गदाए पे नाज घर मेरा राज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा राज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा राज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा अताए रसूल गए वो बगारे चिश्त का बोल गए मेरा ख्वाजा अताए रसूल गए वो बगारे चिश्त का बोल गए वो बगारे गुलशन फातिमा वो बगारे गुलशन फातिमा चमने अली का निगाल है चमने अली का निगाल है मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरा बिगड़ा वक्त बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया